کیا آپ اپنی زندگی کے مشکلات سے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا؟ کیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ پیغام خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ہم خود کو بالکل تنہا، کمزور اور بے بس محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان جب مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے، جب ہر کوششوں کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی، جب دعائیں مانگ مانگ کر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، تو دل میں مایوسی گھر کر لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہو، لیکن یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ ہر آن، ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حالت کو جانتا ہے اور آپ کے دل کی ہر آواز سن رہا ہے۔ جب انسان تھک کر ٹوٹنے لگتا ہے، تبھی اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں بھی اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اصل یقین وہی ہے جو آزمائش کے وقت قائم رہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کو فوراً ختم ہو جائے، ہمارے مسائل ایک لمحے میں حل ہو جائیں، لیکن اللہ کا نظام ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ وہ ہمیں اس لیے نہیں آزماتا کہ ہمیں تکلیف دے، بلکہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط بنائے، ہمیں بہتر انسان بنائے اور ہمیں اپنی طرف واپس لے آئے۔ سوچیں، اگر زندگی میں کبھی مشکل نہ آئی تو کیا ہم اللہ کو اسی شدت سے یاد کریں گے؟ کیا ہم سجدوں میں اسی عاجزی کے ساتھ کریں گے؟ شاید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مشکلات دراصل ایک نعمت ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہار مان لیں، آپ اللہ سے امید چھوڑ دیں، آپ یہ مان لیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک آپ سانس لے رہے ہیں تب تک امید باقی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ وہی سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی موجودہ حالت آپ کی آخری منزل نہیں، یہ صرف ایک مرحلہ ہے، ایک امتحان ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں نقصان لگتی ہے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آج رو رہے ہیں، اگر آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، تو بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کو سمجھتا ہے۔ وہ آپ کے آنسو کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی خاموش دعائیں سن رہا ہے، اور وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس اپنے رب سے جڑے رہیں، نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، دعا کو اپنا سہارا بنائیں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں، کیونکہ صبر کے بعد ہی آسانی آتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ دکھ، یہ پریشانیوں کی آزمائش سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر وہ مشکل وقت نہ آتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ تو ہمت کریں، خود کو سنبھالیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی، اور جب وہ چاہے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یقین رکھیں، اللہ آپ کے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور تھوڑی سی امید، یہی آپ کو اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گی۔ یہ پیغام صرف ایک ویڈیو نہیں، بلکہ یہ یاد دہانی ہے کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ڈر کیسا۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آج ہی فیصلہ کریں، مایوسی کو چھوڑ دیں، امید کو اپنائیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل خوبصورت باب ابھی باقی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں مگر نتیجہ صفر ہے؟
کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں جیسے آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی؟ دل ٹوٹ جاتا ہے جب انسان اپنی پوری طاقت لگا دے مگر حالات ویسے کے ویسے رہیں۔ اگر آپ بھی اس کیفے سے گزر رہے ہیں تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ زندگی کبھی سیدھی لائن نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی کامیابی تو کبھی ناکامی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ہم اسے فوراً نہیں سمجھ پاتے مگر وقت کے ساتھ سب واضح ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا آج مانگی جائے اور کل قبول ہو جائے، مگر اللہ وقت کا مالک ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا کب دینا ہے۔ بعض اوقات تاخیر دراصل انکار نہیں ہوتی بلکہ ایک بہتر چیز کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ کی ہر آنکھ کا آنسو، ہر رات کی بے خوابی، ہر وہ لمحہ جب آپ نے خاموشی سے درد برداشت کیا، اللہ کے نزدیک ضائع نہیں جاتا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ شمار کر رہا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف دعا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے قدم اٹھانے ہوں گے، خود کو سنوارنا ہوگا، اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوگا اور اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں طاقت میں بدلنا ہوگا۔ مایوسی ایک دلدل ہے، جتنا آپ اس میں پھنس جائیں گے اتنا ہی باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے خود کو اس سے نکالیں، اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے روکتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے روتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہو سکتا ہے وہی ہماری حفاظت ہو۔ اگر آپ آج کمزور محسوس کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ آپ دوبارہ کھڑے ہوں، ہمت کریں، خود کو سنبھالیں اور آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک باب ہے اور اگلا باب شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہار نہیں مانیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور آپ دوسروں کو حوصلہ دینے والے بن جائیں گے۔ تو آج سے فیصلہ کریں، آپ ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہار ممکن ہی نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور تھوڑی سی کوشش، یہی آپ کو کامیابی تک لے جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے، جیسے سب آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ کیا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اب آپ کے لیے کچھ اچھا باقی نہیں رہا؟ اگر ایسا ہے تو یہ الفاظ غور سے سنیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی کہانی بدل سکتی ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے دن آتے ہیں جب انسان خود سے بھی ہار جاتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کچھ کرنے کی ہمت رہتی ہے۔ دل بھاری ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دماغ میں بھی بس یہی سوال گونجتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہر آزمائش آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، کچھ آزمائشیں آپ کو بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، مگر اس راستے میں صبر، یقین اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں دوسروں کو کمپیریزن کرتے ہیں، کسی کی کامیابی دیکھ کر اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ وقت، الگ راستہ اور الگ کامیابی لکھی ہے۔ آپ کا وقت بھی آئے گا، ضرور آئے گا، مگر اس کے لیے آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ یہ جو آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں یہ وقت ہی ہے، یہ مستقل نہیں۔ جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے ہی حالات بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہتر دروازہ کھولنے والا ہے۔ بس آپ کو انتظار کرنا ہے، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں ہو رہا۔ ہر درد کے پیچھے ایک سبق ہے، ہر آنسو کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور جب وقت آئے گا آپ خود کہیں گے یا اللہ
تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں چاہتا تھا، بلکہ وہ دیا جو میرے لیے بہتر تھا۔ اگر آج آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کریں، مگر رکے نہیں، خود کو سنبھالیں، اپنی سانسوں کو محسوس کریں اور ایک نیا آغاز کریں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، کیونکہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بنائیں، اپنے ذہن کو مثبت رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کے قریب ہے، آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ وہ آپ کو گرا کر چھوڑنے والا نہیں، بلکہ سنبھالنے والا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دن آپ خود کو ایک نئی جگہ پر پائیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں سکون ہوگا، خوشی ہوگی اور دل میں شکر ہوگا۔ تو آج ایک وعدہ کریں خود سے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، آپ ہار نہیں مانیں گے، آپ لڑیں گے، آپ کھڑے ہوں گے اور آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ کمزور نہیں، آپ بس آزمائش میں ہیں۔ اور یاد رکھیں، آزمائش کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے رو کر دل ہلکا کیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دکھ کسی کو بتانے کی بجائے صرف اللہ سے بات کی ہو؟ اگر ہاں تو یقین کریں، آپ کمزور نہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، مگر اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ جو اپنے لگتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جن پر بھروسہ ہوتا ہے وہی توڑ دیتے ہیں، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر کہاں غلطی ہو گئی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہر ٹوٹنا بکھرنا نہیں ہوتا، کچھ ٹوٹنے ہمیں نیا بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو بغیر مقصد کے تکلیف نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، اور وہی طاقت باہر لانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو آزمائشوں سے گزار دیتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب انسان صرف اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل سکون ملتا ہے، کیونکہ دنیا کے لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہم پلان بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی وہ دراصل ہماری حفاظت ہوتی ہے، مگر ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تاخیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ وہ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی بہترین وقت پر۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اس پر یقین رکھیں۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا واقعی سب ختم ہو گیا یا صرف ایک نیا آغاز ہے جسے آپ پہچان نہیں پا رہے؟